السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہماری فکر آخرت اور تزکیہ نفس کی 7ویں کلاس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میدان محشر کے احوال۔ میدان محشر، اس سے قبل جو قبر کے حالات ہیں اور قبر سے ایک بار پھر زندگی کا ملنا ہے، اٹھنا ہے اور میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اس کا عقیدہ وہی رکھتا ہے کہ جو انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اور اس سے پہلے قبر میں جزا و سزا کا عقیدہ رکھتا ہے، اور جس کا عقیدہ قبر کا، جزا و سزا کا یا مرنے کے بعد دوبارہ مٹی ہو جائے گی اس سے انسان بننے کا، اگر عقیدہ ہی نہیں تو محشر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو محشر ہے، حشر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ آپ اکثر ایک محاورہ سنتے ہیں کہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا، تو حشر کا معنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اور نشر کا معنی لوگوں کو دکھانا۔ تو یہ اسی سے محشر ہے، وہ میدان کہ جہاں پر اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا، جہاں پہ اللہ رب العالمین سب کو اپنے سامنے اکٹھا کرے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو لائے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ یہ وہ میدان ہے کہ جسے محشر کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ تصور کریں کہ دنیا میں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں ان سب کی ارواح کو پیدا کر دیا۔ اب یہ انسان جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں یہ سارے بتدریج آئے ہیں، آہستہ آہستہ، شاید جتنے پیدا ہوتے ہیں اتنے روز مر بھی جاتے ہیں، یہ آنے اور جانے کا سلسلہ ہے۔ اور اگر یہ سارے انسان ایک ہی وقت میں آ جائیں تو کیا زمین میں اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں آئیں گے سب ایک ہی بار قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی بار وہ چلائے جائیں گے اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ مشرکین مکہ چونکہ قیامت کے منکر تھے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ مٹی میں مٹی ہونے کے بعد بھی زندہ بھی ہوں گے اور کسی کے سامنے ہم جواب بھی دیں گے۔ چونکہ جب جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا ہے، اگر بیٹے کو ڈر ہو کہ میرا باپ مجھے پوچھے گا اور باپ اسے وقتاً فوقتاً پوچھتا بھی ہے، بیٹی کے دل میں ڈر ہو کہ والدین، ماں باپ مجھ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو وہ بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، کیونکہ اولاد نے والدین کو جواب دینا ہے۔ اگر نوکر ملازم کے دل میں یہ احساس ہے کہ مالک کو جواب دینا ہے تو وہ بھی
ہر معاملے میں جو SOPs مالک اور ملازم کے درمیان طے ہیں وہ انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح اگر مخلوق کے دل میں اس بات کا ڈر ہے اور احساس ہے کہ انہوں نے اپنے خالق مالک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ نے جو ہمارے اور اپنے درمیان SOPs مقرر کیے، عبادات کے، اطاعت کے، رسالت کے، نبوت کے، تو ہم بھی لمحہ بلمحہ اس بات کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں گے کہ ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اور جب یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور یہ معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دوبارہ سے انسانوں کو ہمیں زندہ کر کے وہاں پر اکٹھا کرنا ہے۔ اب یہ جو معاشر کا میدان ہے یہ اچانک رونما نہیں ہوگا، یہ کوئی ٹی وی سکرین کا منظر نہیں ہوگا کہ جو ریموٹ سے بٹن دبائیں اور اچانک سکرین بدل جائے۔ یہ کوئی خواب والا ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ انسان خواب میں اپنے آپ کو ایک لمحہ پہلے کہیں دیکھے اور اگلے لمحے میں کہیں اور پائے، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت میں واقع ہوگا۔ جیسے ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور ہم سب اس بات کا شعور رکھتے ہیں، ہم اپنے حاضر و موجود کو جانتے ہیں، تو اسی طرح قبروں سے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں شعور دے گا کہ ہم ہر چیز کو پہچان میں کر رہے ہوں گے، ہر چیز ہماری آبزرویشن میں ہوگی۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے سوالات کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اور وہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا، متی الساعہ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قرآن مجید نے قیامت قیامت، بلکہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی سورۃ القیامہ ہے۔ قیامت تو یہ معاشر سے پہلے قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ اب یہ قیامت کیا ہے؟ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے دنیا کا منظر ہے، دنیا کا منظر کیا ہے کہ ہم زمین پر ہیں، آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے، چاند، سورج اپنے اپنے محور میں، اپنے اپنے کام میں، اپنی اپنی ڈیوٹی پر اللہ کے سامنے تابع ہو کر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہم ایک جہان دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، انسان دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک جہان ہے۔ اس جہان کا مٹ جانا، اس کا ختم ہو جانا، یہ صورت اور کیفیت کا کسی اور منظر میں بدل جانا، اور اس زمین کا اپنا وجود ختم کر دینا، اس کو کہتے ہیں قیامت۔ اور یہ جتنے انسان اس نے اپنے اندر سموئے ہوں گے، قبروں کے انداز میں یہ زمین سارے کے سارے انسان باہر نکال دے گی، اگل دے گی، جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے کتنا بڑا تن آور درخت کہ جس کو ہم دیکھیں اور وہ کیسے نکلتا ہے، اسی زمین سے ہے، وہ اس زمین نے پیدا کیا، اس زمین نے اس کی پرورش کی، اور اسی طرح انسان بھی اس زمین سے نکلے گا، اور یہ زمین انسانوں سے خالی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کو، آسمانوں کو، زمین کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ کر، اور زمین تو اللہ تعالیٰ انسان اور انسانوں میں جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی روٹی بنا کر انہیں کھلا دے گا۔ یہ زمین کا انجام ہوگا، یہ اس کا اینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے مناظر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائے۔ چونکہ جو 30واں پارہ ہے وہ سارا مکی ہے، اور مشرکین مکہ کے دل میں احساس ہی نہیں تھا جواب دہی کا، اس لیے وہ سرکش تھے، وہ باغی تھے، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کے ساتھ ایک بہت بڑا موضوع قیامت کا ذکر کیا، قیامت، اور 30ویں پارے کی ساری صورتیں وہ قیامت سے متعلقہ ہیں، آخرت سے متعلقہ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشر کے احوال اور ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک صورت ہم نے یہاں پر جو کوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا،
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے۔ یہ بھی تو ستارے ہمیں بڑے ہی منظم نظر آتے ہیں کہ ہم ستاروں کے ہم نے نام رکھے ہیں، ان کی ڈائریکشنز ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب ستارہ یہ ادھر ہو تو راستہ ادھر جاتا ہے، ادھر ہو تو ادھر جاتا ہے۔ یہ ساری ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی، آسمان پر ستارے نظر نہیں آئیں گے، بکھر جائیں گے اور گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ یہ سمندر اتنا پانی کہ اگر ان کی موجیں اور لہریں آئیں تو جہازوں کو توڑ دیں، انسانوں کو بہا کر لے جائیں، لیکن آخر وہ کنٹرول میں ہے۔ یہ پانی اپنی حدود میں ہے، یہ حد سے تجاوز عموماً نہیں کرتا۔ تو یہ جو حدود ہے یہ سب حدیں ختم ہو جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ نے بارڈر رکھے ہیں یہ مٹ جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اور اس سے پچھلی سورت التکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سمندر ہیں ان میں آگ لگ جائے گی۔ دنیا یہ بات نہیں جانتی تھی، وہ کہتی تھی کہ پانی اور آگ ضد ہے، آگ سے تو پانی اور پانی سے آگ، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں ہے، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہے۔ لیکن آج سائنس کی ترقی نے یہ ترقی کرے نہ کرے، ہمیں بتائے نہ بتائے، ہمارا تو ایمان ہے، اس نے آج یہ بات ثابت کر دی کہ پانی جلنے میں مدد کرتا ہے، پانی جلنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ جو پانی ہے کل اس کا کیمیائی عمل کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ بالکل متضاد ہو جائے گا اور ان سمندروں میں آگ ہی آگ ہوگی، آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، قبروں کا پھٹنا، انسانوں کا نکلنا، یہ کس لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے عالمت، جان لے گی، نفسن، ہر جان، ہر شخص، ہر انسان، ما قدمت و ما اخرت، اس نے کمایا کیا ہے، آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، اس کے پاس نیکیوں کے ایسٹس کتنے ہیں، اس کی جمع پونجی نیکیوں والی، نیک اعمال والی کیا ہے، کل قیامت والے دن اسے سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ قیامت کی بات کر کے انسان کو جھنجھوڑتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان غور تو کر، قیامت کا منظر ذہن میں لا کہ جب یہ سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، یہ سب گر جائیں گے، یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے تمہیں کھڑا نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین تمہیں الٹ پلٹ نظر آئے گی، یہاں سے جو انسان اس نے سموئے ہیں سب باہر آ جائیں گے۔ اور یہ منظر پیش کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے سوچ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے، کہ جو تیرا رب انتہائی کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحمت کرنے والا، شفقت اور محبت کرنے والا، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ تو اس اللہ سے غافل ہو چکا ہے، تو اس اللہ کو بھول چکا ہے۔ یعنی جب انسان کو آخرت قیامت کا منظر یاد ہو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ یہ منظر یاد دلا کے کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تجھے اس رب سے غافل کس نے کر دیا؟ انسان اس بات پر سوچے تو صحیح۔ یہ وہ قیامت ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بھی فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، لوگوں جب واقعہ ہونے والی قیامت واقع ہوگی اور دنیا شاید اس کو مذاق سمجھتی ہے، یاد رکھنا اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ وقوع پذیر ہوگی۔ اور یہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ جب پہلے نفخے میں سور پھونکا جائے گا، فرشتہ جب پھونکے گا اور ایک آواز آئے گی چیخ جیسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں ہوگا تب اس زمین کے اوپر قیامت واقع ہوگی، یعنی دنیا کے بدترین لوگوں پر یہ قیامت واقع ہوگی اور یہ سارے منظر یہ رونما ہوں گے۔ پہاڑ ہیں وہ چلائے جائیں گے، ریزہ ریزہ بن کے اڑیں گے۔ آج ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں
کہ جس کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانوں کو توڑنے کے لیے کیسا کیسا بارود لگا کر یہ آپ کے لیے بجری بنا کر، یہ کیا پل 11 سرگودا سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں تک، جہاں جہاں یہ پہاڑ ملیں اور پھر آگے پوری دنیا تک، ایک چھوٹا سا پتھر، وہ ایک اکیلا آدمی کیا 10 بندے یہ چٹان کا پتھر نہیں اٹھا سکتے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ روئی کی طرح پہاڑ بن کے اڑیں گے۔ یوم نسیر الجبال، قیامت والے دن پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے، چل رہے ہوں گے۔ میں نے اس آدمی سے ملاقات کی مظفر آباد میں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے زلزلہ دیکھا، تو میں نے اس سے یہ بات پوچھی کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو زلزلے کے احوال تھے، اس میں آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی ہو کہ جو ہمارے مشاہدے میں ایک بڑی عجیب ہو؟ تو وہ ہمیں بتانے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو نالا شوائی پہ جو پہاڑ تھے تو ایسے لگا جیسے یہ پہاڑ چلنے لگ پڑے ہیں۔ کہتا ہے یہ پہاڑ دیکھا نا آدھا کٹا ہوا ہے، کہتا ہے یہ ایسے کئی فٹ آگے پہاڑ چل کر آیا اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ کہتا پھر میرا چھوٹا بھتیجا تھا میرے ہاتھ میں، تو میں نے دیکھا کہ زمین پھٹی اور وہ اس میں گر گیا، میں نے ابھی اسے نکالا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی۔ یعنی کہتا ہے قرآن مجید میں جو قیامت کے مناظر بیان کیے گئے اور اس زلزلے کو جو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، کہتا ہے واقعی یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پہاڑ، اور جب زلزلہ آیا تو یہ پہاڑ ایسے چلنے لگ پڑے اور ریزہ ریزہ ہو گئے اور ایسے روئی بن کے آسمانوں میں اڑنے لگے۔ مٹی مٹی یہ پہاڑ جو کل کھڑا تھا، جو چند لمحے پہلے کھڑا تھا، زلزلہ آنے کے بعد یہ مٹی بن کے روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن کیسا ہولناک یہ منظر ہوگا، اور یہ سب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے کہ ہمیں بقا ہے، ہمارے رب نے ہمیں باقی رکھنا ہے، اس زمین کو باقی نہیں رکھنا۔ ہمارے رب نے ہمیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، بہتر اور باقی رہنے والی زندگی عطا کرنی ہے، لیکن اس زمین کو اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فانی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا نہیں کرنی، زندگی تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قیامت کا منظر اس انداز میں، اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ کہیں اللہ قیامت کو کھٹکھٹانے والی کہتا ہے، کہیں حاقہ کہا۔ یہ سارے کے سارے وہ مناظر ہیں کہ زمین پر یہ بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کر رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری اپنی طاقتیں کھو بیٹھیں گی، اپنی ہمتیں لاجواب کر دیں گی، اور یہ ہر چیز اللہ کے آگے بے بس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پھر اچانک إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت واقع ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، سمندروں میں آگ ہوگی اور زمین ان بیلنس ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ سورج انسان کے قریب ہوگا میدان معاشر میں، لیکن سورج بے نور ہوگا، راستہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور مقام پر 2 جگہ پہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نور ہوگا ایمان والوں کا، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے پیچھے۔ اور یہ نور کیسا نور ہوگا؟ یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بدلے نور عطا فرمائے گا۔ منافق اور مشرک یہ دھکے کھاتے ہوئے اور رسوا ہوتے ہوئے ایمان والوں کے نور کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں بھی نور عطا کرو، ہمیں بھی راستہ دکھاؤ۔ وہ کہیں گے اچھا ذرا سے انتظار کرو، پلک جھپکیں گے ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے غائب کر دے گا، ایک جھلک بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں دکھائے گا۔ سورج ہوگا لیکن بے نور ہوگا، تپش ہوگی۔ ایسے منظر اور عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قرآن میں یہ جو اللہ نے کہا کہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکلیں گے. اب ایک ایک قبر سے کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ جتنے دفن ہوں گے سارے نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی، فرمایا کہ جیسے زمین سے کونپل نکلتی ہے، یعنی یہ مٹی نرم ہوئی اور اس کے بعد ایسے کونپل نکلے تو مٹی کو پھاڑ کے باہر آتی ہے. فرمایا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خوب بارش برسائے گا، چونکہ لوگ سارے مر جائیں گے. جب یہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد زمین پہ خوب بارش ہوگی، اچھی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو نرم اور ہموار کر دے گا. اور اس کے بعد یہ یہاں سے انسان سارے کے سارے جب سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے نکلیں گے. سب سے پہلی قبر جس کی کھلے گی اور جو آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر سب سے پہلے کھلے گی اور میں نکلوں گا. پھر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کی بھی قبر وہیں پہ بنے گی. اس کے بعد مدینے والے، مکے والے، ایمان والے، اور اسی طرح ساری دنیا جہاں جہاں انسان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے، روح عطا کر کے، اور فطرت پر جو جس پر پیدا ہوا. اور پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ جو کام کرتا ہوا فوت ہوا وہی کام کرتا ہوا اسی حالت میں اٹھے گا. اور کوئی اعضاء کسی کے ادھورے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا، کسی کا کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب مٹی میں ملے ہوئے انسانوں کو جس طرح یہ پہلے دن ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کو صحیح سلامت پیدا کر کے، جوان کر کے، جس حالت میں یہ تھے ان کو معاشر کی طرف چلائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب یہ جو قبروں سے نکلیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ ایک فیکٹری سے چھٹی ہو نا، 400-500 ملازم، 1000 ملازم نکلیں تو ایک دم رش پڑ جاتا ہے، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر، یا ویسے ہی پیدل لوگ، ایسے جتھا نظر آتا ہے، گننا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم، اس دن، قیامت والے دن، یکون الناس، لوگ ہوں گے، کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. پروانے مچھر کو کہتے ہیں، پروانہ. آپ مچھر دیکھیں، ڈھیر مچھر ہو، اور گرمیوں کا دن ہو اور آسمان کی طرف دیکھیں اور بھری ہوئی فضا ہو مچھروں کی. آپ اگر یہ منظر دیکھیں تو انہیں شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح زمین سے انسان 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 انسان، اور یہ جتھوں کے جتھے جا رہے ہوں گے، ایسے لگیں گے جیسے مچھر ہی مچھر ہیں. اور یہ ایک رش اور ایک جم کھٹا، یہ سارے کے سارے معاشر کے میدان کی طرف چلائے جا رہے ہوں گے. حالت کیا ہوگی؟ خشعن ابصارہم، اکڑ نہیں ہوگی. انسان کوئی بہت زیادہ اپنے عملوں پر مان نہیں کرتا ہوگا. خشعن ابصارہم، ہر ایک کی آنکھیں جھکی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکلیں گے. کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. یہ آپ ٹڈی دل کے طوفان اور اس کے بارے میں، آپ حملوں کے بارے میں ماضی قریب میں بھی بہت سارے آپ اخبار سنتے رہے، اخبار پڑھتے رہے. اخبار کیا ہے ان کے بارے میں؟ خبریں کیا ہیں کہ یہ جہاں پر بھی آتی ہیں فصلیں تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ ایک دو نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان کی، تھوڑے بہت نہیں ہوتی ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں. اور یہ ایسے آتی ہیں اور فصلوں کو جڑ سے کاٹتی چلی جاتی ہیں، کھاتی چلی جاتی ہیں، ٹڈی دل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح انسان کروڑوں، اربوں تو ایک وقت میں ہے نا. اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ ہے، تو ایک زمانے میں اربوں ہیں. تو دنیا کو تو ہزاروں سال ہو گئے اور ابھی کتنے سال باقی ہیں اللہ جانتا ہے. تو یہ کتنے کروڑ اور ارب انسان ہوں گے جو ایک ہی وقت میں قبروں سے نکالے جائیں گے. اللہ کہتا ہے ایسے ہیں جیسے بکھرے ہوئے پروانے، ایسے ہیں جیسے یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، شمار کرنا ہی مشکل ہے. اس طرح یہ جا رہے ہوں گے. مہطعین الی الداعی، یا اللہ راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ کدھر جا رہے ہوں گے؟ کیا نشانی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے مہطعین، گردن اٹھا کر دیکھیں گے، الی الداعی، اس پکارنے والے کی طرف، یعنی جو آواز دے رہا ہوگا، دوڑ رہے ہوں گے اس کی طرف.
یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو آج بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑی مصیبت ہم پر آ گئی، یہ انداز ہوگا۔ ایک آواز، اس کے پیچھے سارے جا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط خبر پھیل جائے کسی بلڈنگ میں، یا کوئی بندہ بلانے والا ہو، تو سارے لوگ ایک ہی طرف منہ اٹھا کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے گاڑی پر تو اس کی مخالف سمت والے، یا جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو سڑکوں پہ لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ یوٹیوب پہ کوئی سیلاب کی ویڈیوز دیکھ لیں تو لوگ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی کدھر منہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، گھبرائے ہوئے، پریشانی کے عالم میں، موت انہیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس دن تو موت کا پیالہ پی چکے ہوں گے، اب آگے موت نہیں ہے۔ اب یہ سارے انسان، خاص کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہیں وہ کہیں گے آج تو بڑی مشکل کا دن ہے، اس طرف جا رہے ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ پیچھے پیچھے چلیں گے، الداعی، ایک پکارنے والے کے، لا عوج لہ، اللہ کہتا ہے کوئی کجی نہیں ہوگی اس کے لیے، وخشعت الاصوات، اور پست ہو جائیں گی آوازیں۔ یہ دنیا میں جو بڑی آوازیں اٹھتی تھیں اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا بغاوت و نافرمانی میں، سب آوازیں پست ہوں گی، کسی کو اونچا بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمعوا، پس نہیں تو سنے گا، الا ہمسا، مگر آہستہ آواز۔ اب یہ ہمسا بھلا کسے کہتے ہیں؟ بالکل سناٹا ہو، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں، اور دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد چل رہی ہو، اور ہلکے ہلکے قدموں کی آواز آ رہی ہو، صرف قدموں کی آواز آ رہی ہوگی اور کوئی آواز نہیں سنیں گے آپ۔ اللہ کہتا ہے کسی کی آواز نکلے گی نہیں، آہستہ سی آواز۔ اور یہ آواز کون سی ہے؟ یہ سب کے چلنے کی آواز جو ہلکی ہلکی آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یحشر الناس علی ثلاث طرائق، لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس دن 3 گروہ بنا دے گا، 3 گروہ ہوں گے۔ فرمایا پہلا گروہ یہ جب قبروں سے نکلیں گے، راغبین راہبین، یہ تو رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہوں گے، رغبت کرنے والے اور دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اور جنت کا شوق رکھنے والے، اس کی رغبت رکھنے والے۔ ان کے تو کیا ہی کہنے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے بندہ آنکھ بند کر کے کھولتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ، بغیر کسی گھبراہٹ، مشکل اور پریشانی سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاشر کے میدان میں لے آئے گا۔ اور اب یہ معاشر کا میدان بھی کہاں پہ ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاں پر ملک شام ہے، زمین یہ نہیں ہوگی، یہ جس زمین پر ہم ہیں، زمین یہ نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہی جگہ ہوگی، لیکن آپ نے پوائنٹ بتایا کہ یہاں کا پر اللہ تعالیٰ کا معاشر کا میدان لگے گا اور سارے لوگ یہاں پر جمع ہوں گے۔ اب کوئی افریقہ میں رہنے والا، کوئی امریکہ میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، اتنا سفر کیسے ہوگا؟ یہ اپنے اپنے اعمال ہوں گے۔ جو رب کے جتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے میدان معاشر میں لے آئے گا۔ راغبین راہبین، ڈرنے والے اور رغبت رکھنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے اور جنت کا شوق رکھنے والے۔ فرمایا وَاسْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، اور دوسرا گروہ کیا ہوگا؟ ایک اونٹ ہوگا، 2 بندے اس پہ سوار ہوں گے اور اونٹ چر رہا ہوگا۔ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، 3 بندے اونٹ پر ہوں گے۔ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، 4 بندے اونٹ پر ہوں گے۔ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور کچھ لوگوں پہ ذرا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش بھی ان پہ ڈالے گا۔ ایک اونٹ ہوگا اور 10 بندے اس پر سوار ہوں گے، بس وہ بیچارے گرتے چڑھتے اونٹ ان کو لے کر کے جائے گا، اونٹ پر سوار ہو کے جائیں گے۔ اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لمبے سفر اور یہ اونٹوں پر یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ، یہ بھی نیک ہوں گے، اعمال ان کے کمزور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائے گا، تو کیا وقت ٹائم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا؟ اور بھائی ٹائم کی پرواہ کس نے کرنی ہے؟ 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا، پتہ نہیں ہماری باری سالوں کے بعد آتی ہے، 100 سالوں کے بعد آتی ہے،
کہ 1000 سالوں کے بعد آتی ہے، تو اللہ جانتا ہے، وہ تو دن ہی اتنا بڑا ہے۔ فرمایا یہ کچھ اونٹوں پر سوار ہو کے، کچھ 2 جس کے زیادہ اچھے اعمال ہیں، اللہ 2 بندوں کو 1 اونٹ دے دے گا، 3 کو دے دے گا، 4 کو دے گا، 10 بندے بھی اونٹ پر ہوں گے۔ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں جو اس کے علاوہ کافر، منافق، مشرک یا کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ ہوں گے، ان کو آگ جمع کر رہی ہوگی، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ۔ فرمایا تقیل معہم، قیلولہ کریں گے، کہیں اگر آرام کرنے کی کوشش کریں گے تو ان پر آگ ہوگی۔ حیث قالوا وتبیت معہم حیث باتوا، جہاں پر یہ رات گزاریں گے آگ ان کے اوپر ہوگی، آگ ان کے ساتھ۔ وتصبح معہم حیث اصبحوا، اگر یہ صبح کریں گے تو آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ وتمسی معہم حیث امسوا، اور اگر یہ شام کریں گے تو آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ جو حدیث ہے اس سے علماء نے 2 مطلب مراد لیے۔ کہنے لگے ایک نے کہا کہ اس کا تعلق ہے پہلے نفخے کے ساتھ، یا اس کا تعلق ہے اس آگ کے ساتھ کہ جو قیامت واقع ہونے سے پہلے جو مشرق سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ کہا کہ اس سے مراد یا تو وہ آگ ہے، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا، اور جو کمزور عملوں والے ہوں گے انہیں اونٹوں کی سواریاں مل جائیں گی، اور مشرکوں کو تو یہ آگ گھیر لے گی، اور جہاں تک یہ چلیں گے دن رات صبح شام ان کے پاس آگ ہی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ فرمایا جب تک انسان کے حلق سے موت کی آواز نہیں آ جاتی۔ جب موت کی خاص آواز ہوتی ہے کہ جب بندے کی بس ہو جاتی ہے، روح نکلنا شروع ہوتی ہے، کہا جب یہ آواز نکلتی ہے نا توبہ کا دروازہ بند، اب بندہ توبہ کر بھی لے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، لوگ سمجھ جائیں گے، کہیں گے اب ہم توبہ کر لیں، اللہ کہے گا اب توبہ کا دروازہ بند۔ اور یہ آگ کا نکلنا، یہ قیامت جب وقوع پذیر ہوگی، اس کے جو پہلے یہ کام ہوں گے، تو یہ سارے اس کا تعلق پہلے سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس حدیث سے مراد روز قیامت معاشر کے میدان میں جانا اس سے بھی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یحشر الناس یوم القیامہ، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن، علی ارض بیضاء، ایک سفید زمین پر، وافراء کقرصۃ نقی، اور وہ جو زمین ہوگی وہ سرخی مائل ہوگی اور بالکل پاک صاف ہوگی۔ اس زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ نشیب و فراز ہوں گے، نہ کھائیاں ہوں گی، نہ وادیاں ہوں گی، بالکل برابر کی زمین ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس زمین پر معاشر لگائے گا، جہاں پہ جنت ہوگی، جہاں پر جہنم ہوگی، یہ اس کی بات ہے۔ تو سہل کہتے ہیں لیس فیہا معلم لأحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا، کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، کسی کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ نفسا نفسا کا، نفسی نفسی، نفسن نفسن، میری جان، یا جان بس اللہ مجھے بخش دے، میرا کچھ بن جائے، بس یہی عالم ہوگا۔ وہاں پر نہ ہی کوئی نشان ہوگا اور نہ ہی کوئی وہاں پر کوئی نشیب و فراز ہوگا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بدنوں کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شارونا، تم سارے قبروں سے نکال کر جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارے جسموں کی حالت کیا ہوگی؟ حفاتن عراتن غرلا، 3 وصف بیان فرمائے۔ کہا کہ تم وہاں پر آؤ گے، پہلی بات فرمایا حفاتن، ننگے پاؤں ہوگے، پاؤں میں موزے جوتے نہیں ہوں گے، عراتن، ننگے جسم ہوگے، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، غرلا، اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے میں نے پہلے وضاحت کی کہ جیسے ہم دنیا میں پیدا ہوئے اسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پیکر ہماری ماں، فقلت یا رسول اللہ، کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، الرجال والنساء،
بندے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے. یہ عالم، یہ منظر، ینظر بعضهم الی بعض، یہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. تو کیا شرم، حیا اور غیرت یہ سب کدھر جائے گی؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد، او عائشہ اس دن تو معاملہ اتنا سخت ہوگا، من ان یہمہم ذاکی، اور کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا، اور ان باتوں کا تو وہاں پر خیال ہی پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا روب، ہیبت، آخرت کا فکر اور غم، پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے، میرا رزلٹ کیسا آنے والا ہے. دل دہک رہے ہوں گے، دہل رہے ہوں گے اس عالم میں. بھلا ایک دوسرے کو کون دیکھے گا؟ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کو لباس دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم میرے باپ علیہ السلام ہوں گے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ حضرت جبیر بن مطعم کی جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس حدیث میں کہ ایک بلانے والا آواز دے گا، سب اس کے پیچھے چلیں گے، یہ کون ہوگا؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک نام یہ بھی بتایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، لوگوں میرا ایک نام حاشر ہے. اللہ کے نبی حاشر، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، چلانے والا، سمجھ نہیں آئی. کہا الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر وہ ہوں کہ جس کے قدموں پر اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی میرے قدموں کے پیچھے پیچھے، میرے پیچھے پیچھے لوگ آئیں گے. کیونکہ پہلے آپ قبر سے نکلیں گے، پہلے آپ محشر میں پہنچیں گے، اور آپ پہلے کیوں جائیں گے؟ ابو بکر عمر ساتھ کیوں ہوں گے؟ وہ بھی حدیث میں وضاحت ہے. فرمایا انا فرتکم علی الحوض، اور میرے صحابہ تم محشر میں آ رہے ہوگے، میں ابو بکر عمر ہم وہاں پر ایڈوانس پارٹی ہوں گے. فرتکم کا مطلب ہوتا ہے پیش رو، پہلے آنے والا، ایڈوانس پارٹی ہم وہاں پر ہوں گے، ویلکم کرنے کے لیے، استقبالیہ دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا قیامت کی گرمیاں اور سختیاں ہوں گی، اور میں حوض پر ہوں گا، اور میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. گرمیوں کا موسم ہو، شدید گرمی ہو، حلق کٹ رہے ہوں، لو چل رہی ہو، اور انسان پیاس سے ہلکان ہو جائے، سڑک پہ کوئی پانی لگا کر کے بیٹھا ہو تو بندہ اس کو کتنی دعائیں دیتا ہے. قیامت کے اس منظر میں، اس وحشت میں، ہیبت میں ہمارے نبی حوض لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. اللہ کے نبی لوگ تو بڑے ہوں گے، آپ کا حوض؟ فرمایا ہاں، وہاں پہ جو پیالے ہوں گے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے. پانی کا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تاثیر جو ایک بار پی لے گا اسے 50,000 سال کا دن ہوگا، دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. یہ وہ حوض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے. اپنی ہر دعا میں کہا کرے یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمانا. ہمارے نبی ہمیں جام پلا دیں، اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں عزت یہ دیں گے، وہ ہم سے پہلے وہاں پر ہوں گے، وہ اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، پیالے دے رہے ہوں گے. کیا درد رکھنے والا رؤوف الرحیم پیغمبر ہے. اللہ اکبر. اب سارے لوگ محشر میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا روب، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں. ہمارے صفحے میں گنجائش نہیں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا. ایک آیت لے کر کے آیا ہوں اور ایک اللہ رب العالمین کے جلال کے بارے وہ ہم پڑھتے ہیں. منظر کیا ہوگا؟ سارے وہاں پر جمع ہو گئے محشر کے میدان میں، اور اب اللہ کا انتظار ہو رہا ہے. دنیا میں ہم بھی افسروں کا انتظار کرتے ہیں نا، کوئی بڑا بندہ ہو وہ اپنا روب جمانے کے لیے کہتا ہے اچھا بھائی فارغ بھی بیٹھا، وہ کہتا ہے انہوں کے باہر بیٹھے ہیں ذرا انتظار کریں. یہ ہمارے انتظار ہے، لیکن ایک انتظار اللہ کا ہوگا. سب محشر میں جمع ہوں گے. حل ینظرون، وہ نہیں انتظار کر رہے ہوں گے، الا مگر کس بات کا؟ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے.
سب اللہ کے منتظر ہوں گے بھی، ہم بھی آگے معاشر میں آگے، سب کو اپنی جان کی فکر ہے، سورج سر پر ہے، انتہائی قریب ہے، اور پسینوں میں لوگ شرابور ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کے بدلے کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹانگوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک، اور فرمایا کسی کو تو اتنا پسینہ ہوگا کہ اس کو پسینے کی لگامیں دی جائیں گی، یعنی پسینہ اس کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ یہ حالت ہوگی اس وقت۔ اس حالت میں اللہ فرماتا ہے سب انتظار کر رہے ہوں گے، کس کا؟ اللہ کا۔ فرمایا پھر اللہ آئے گا، ان یأتیہم اللہ، اللہ آئے گا فی ظلل من الغمام، بادلوں کا سائبان ہوگا، چھتری ہوگی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین آئیں گے، والملائکۃ، ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، وقضی الامر، بس اس دن حتمی نتیجہ رزلٹ ہوگا، فیصلہ تمام کر دیا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تم نے بھی، تمہارے سارے کاموں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر یہ بات کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے پاس اکٹھے کیے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنی بار ذکر کیا، اور جب کوئی ہمارے لیے نقصان ہو تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، رب لے گیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہم نے لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ معاشر میں اکٹھے ہونا، وہاں پر جانا، رب کے سامنے پیش ہونا۔ آج تم زبر ہو، کل تم زیر ہوگے، اور روز قیامت اللہ کے ہاں پیش ہوگے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ پہاڑ یہ سب برابر ختم، نام و نشان مٹ جائے گا، یہ تمہارے محل، یہ کوٹھیاں، یہ مکان، یہ ختم ہو جائیں گے، انہوں نے کب رہنا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، لوگ منتظر ہوں گے، تیرا رب بھی آئے گا، اور فرشتے بھی صفیں بنا کر، جو صف در صف ہوں گے، یہ بھی اللہ کے ساتھ معاشر کے میدان میں آئیں گے۔ اب یہاں پر نا بڑے لوگوں کو خطا لگی اس آیت کے ترجمہ میں، او جی اللہ تعالیٰ، جو اللہ کا وجود ہی نہیں نہ مانتے وہ اس آیت کو نہیں مانتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے وہ بھی اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، آئے گا تیرا رب۔ اللہ کا آنا آسمان دنیا پر جو حدیث میں آیا، یا معاشر کے میدان میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عرش چھوڑ کر آئے گا۔ اللہ عرش پر ہے، وہ آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ ہم نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی مثال پیش کرتے ہیں، نہ ہی اس کی تکییف کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم رب کی اس صفت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، وہ آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے، یہ توحید اسماء و صفات میں عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ آئے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی اس کا انکار ہے، اس کی کیفیت بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاشر کے میدان میں دو گروہ ہوں گے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا۔ مومنوں کا جو گروہ ہوگا اس کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین، ہم اس دن متقین کو بھی اکٹھا کریں گے، الی الرحمن وفدا، وہ تو رحمان کے پاس آئیں گے، وفد کی صورت میں مہمان بن کر آئیں گے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہوتے ہیں کہ آج وفد آ رہا ہے، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، یہ مہمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے سامنے ایمان والے پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے پیش ہوں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا وہ بھی اس کے لیے بہتر بدلہ پائے گا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ سارے کے سارے اس دن تمام گھبراہٹوں سے محفوظ ہوں گے۔ دنیا والے قبروں سے اٹھیں گے گھبرا رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا رزلٹ ہوگا، کیا سوال جواب ہوں گے، کیا بنے گا ہمارا۔ ساری زندگی تو بدکاریوں میں گزری، اللہ کی بغاوت و نافرمانیوں میں گزری۔ کا ایمان والوں کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
پہلا جب نفخہ پھونکا جائے گا یہ سارے قبروں سے اٹھیں گے، اور اس سے پہلے بھی ایک نفخہ پھونکا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا، زمین میں جتنے زندہ تھے سارے ہی مر گئے، اور دوسرے نفخے پہ یہ سارے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ لمن الملک اليوم، ایک بات بتا دو، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ جو بادشاہت نہیں مانتا تھا، میرا حکم نہیں مانتا تھا، مجھے سپریم نہیں مانتا تھا، حاکمیت اعلیٰ، ہر حاکم کا یہ تصور نہیں تھا کہ مجھ پر بھی ایک جواب لینے والا ہے، میں کچھ اللہ سے ڈر جاؤں، اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کروں۔ اللہ کہے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے بادشاہ اس دن گونگے بن کے کھڑے ہوں گے، کسی کو جواب دینا تو دور، کسی کو سر اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی ہیبت اتنی طاری ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنے غصے میں ہوگا کہ آج سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، اللہ اتنے جلال میں ہوگا۔ اس جلال میں، اس غصے میں انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے، کوئی ایس پی ہمیں بلا لینا تو ہمارا پیشاب نکلنے والا ہو جاتا ہے۔ کوئی پولیس والے کہیں ہمیں فون آ جانا تو لوگ ویسے ہی آدھے رات نیندیں نہیں آتی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تھانے سے کال آ گئی۔ اور جس کو رب کا بلاوا آیا ہوگا اور جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ تو دنیا کے اس کے عطا کردے عہدے دار ہیں، اور جو طاقتوں اختیارات کا مالک اللہ ہوگا اس کے سامنے کون سر اٹھائے گا؟ اس کے سامنے کون جرت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی یہ بھی بڑی صفت بیان کی، صدقہ کرنے پر، خیرات کرنے پر، صبر کرنے پر، توکل کرنے پر، بہت مقامات پہ رب نے یہ کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ آج ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، جو خوف ہوتا ہے نا، اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ، پتہ نہیں کیا بنے گا، خوف، ابھی معاملہ ہوا نہیں تو ٹینشن سوار ہونا۔ اور جو غم ہوتا ہے نا، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، گزرے ہوئے کے ساتھ۔ غم کبھی آئندہ وقت پر نہیں کرتے، غم جو بندے سے ہو جائے نا اس پہ غم ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کر کے آئے اس پر غم نہیں ہوگا، ہونے کیا والا ہے اس کا خوف نہیں ہوگا۔ وَهُمْ، اور وہ قیامت والے دن بہت بڑی بڑی گھبراہٹ، من فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، گھبراہٹوں سے اللہ تعالیٰ انہیں امن دے دے گا، وہ بڑے ریلیکس ہوں گے۔ یہ قیامت ٹوٹ پڑی، یہ قبروں سے نکل آئے، ایمان والوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ قبروں سے نکلے تو رب کے معاشر میں حاضر، آگے پہنچے تو حوض کوثر، بھی پانی پیو، پروٹیکشن لے لو گرمی سے، پیاس نہیں لگے گی کبھی۔ رب کے سامنے آئے تو رب کی رحمت ہی جوش میں ہوگی، کئی لاکھ کروڑوں اگر وہ حدیث کو سامنے رکھے جس میں اللہ کے نبی نے بغیر حساب جنتیوں کا اعلان فرمایا، اور کتنے شہداء، صدیقین، صالحین اور انبیاء میں یہ تو سارے ویسے ہی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ قیامت والے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹینشن فری۔ پیپروں کا وقت ہو نا، پیپر سر پہ ہو اور بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جس طالب علم نے تیاری نہیں کی ہوتی اس سے ٹینشن سوار ہوتی، اس کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے، اور جس کی تیاری ہو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس سے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، کہتے ہیں یار آتا ہے، میں نے تیاری کی، پڑھ کے آیا ہوں، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ہاں کل قیامت والے دن اللہ انشاءاللہ ہمیں ایمان والوں کو ٹینشن فری کر دے گا، نہ ماضی کا غم ہوگا نہ آئندہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کہتا ہے آمینون، ریلیکس، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اور ہاں یہ تو وہ ہوں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو دنیا میں رات کو اندھیروں میں اٹھ کر کبھی کبھی نماز کے بعد اللہ کے اس جلال کو پڑھنے کے بعد وہ یہ غم کر رہے ہوں گے، یا اللہ تیرا جلال، تیری ہیبت، تیرا ایک انداز معاشر میں ہوگا، پھر تیرا ایک پیار جنت میں ہوگا، وہ دیدار بھی ہوگا۔ یا اللہ معاشر والی سختی تو نہیں برداشت کر سکتے، تجھے حساب دینا تو دور کی بات، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے آنے سے، کھڑا ہونے سے ہی ڈر گیا، اسے ایک نہیں دو دو جنتیں عطا فرماؤں گا۔ جس نے رب سے یہ کہہ دیا یا اللہ حساب نہیں، میں تو تیرے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، حساب کی بات تو دور ہے، تیرے سامنے میں کھڑا ہوں، نہیں یا اللہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے اسے جنتان، دو جنتیں دوں گا۔ اور اب اس کے علاوہ جو کافر ہوں گے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پہلا تو اسے گناہ یہ ہے اس کی معیشت، اس کی گزران دنیا کی بھی اور قبر کی بھی تنگ کر دی جائے گی، قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اور رہی بات قیامت کی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ قال ربی، کہے گا میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جب میری ماں نے مجھے جنا تو آنکھیں تھیں، دنیا سے جب میں رخصت ہوا تو میں دیکھ رہا تھا سب کچھ، اور آج مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا میں میری آیات آئیں، نصیحتیں آئیں، قرآن آیا، میری آواز، میری صدا اذان آئی، تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ علاقے کے نمبردار ایسے جو بڑے سے یاری ہو نا، پریشانی نہیں ہوتی، کبھی بھی مشکل وقت آئے تو بندہ تھانے میں جائے، کہیں ہسپتال میں جائے، لوگ اٹھ کے سلام کرتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا، ساتھ والے سے کہتا ہے دیکھی میری پاور، دیکھا آپ نے میرا پی آر، میرا ریلیشن، میرا تعلق۔ اور آؤ ایک تعلق اللہ سے بھی قائم کر لیں، قیامت والے دن ہم اپنے لوگوں سے کہیں دیکھا میرا تعلق۔ معاشر کے میدان میں رب کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے پرانی واقفیت ہے، کبھی اجنبی ہوئے ہی نہیں۔ نبیوں صدیقین کے بعد رب نے شہداء کو بھی یہ دینا ہے اعزاز، انہیں گھبراہٹیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور جس طرح ہم ہسپتالوں میں اور کچہریوں میں کسی کا تعلق اور وہ بغیر لائن کے انتظار کے قطار کے ڈائریکٹ ہی کام نکلواتا ہے، وہ بھی 60-70 بندے پکڑے گا اور سفارش کر کے ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا۔ کیا اتھارٹی ہوگی اس بندے کی بھی کہ جس نے اپنی جان جوانی میں رب کے راستے میں پیش کر دی، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے معاشر کا میدان، کافروں کے اور بھی بڑے سخت حالات ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سلسلہ ہے حساب و کتاب، اور اس معاشر کے میدان میں بہت ساری گھبراہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو اور بھی اعزاز دیے ہیں، ان میں ہم انشاءاللہ اگلے موضوع میں یہ بات بیان کریں گے کہ انسان نیکیوں کے حوالے سے کس قدر محتاج ہوگا، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کو ہم کر لیں، اعمال تو تھوڑے ہوں گے مگر اللہ ان میں وزن پیدا کر دے گا، اتنا وزن پیدا کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں سے ہمارا میدان معاشر میں کفار کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، آگے عرش الہی کا سایہ پانے والے لوگ، یہ پروٹوکول اور اعزاز، انشاءاللہ ہمارے یہ موضوعات آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں، معاشر کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے ساتھ ایسا تعلق بنانے کی توفیق عطا کر دے کہ کل قیامت والے دن ہم پیش ہوں اس کے حضور تو کوئی اجنبیت باقی نہ رہے، اپنائیت کے رشتے ہوں، اور ہمارا رب ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسی بھائی کا